استعمال کر کر مجھے حاصل کر لو گے تو تم غلط رات کا سناٹا تھا. گھر کے ایک کمرے میں مریم خاموش بیٹھی ہوئی تھی. پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا جس میں اس کی بیٹیوں کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی. وہ تصویر کو پیار سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گئی. ایلف کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی. وہ بھاگ کر آئی. اس نے اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کی, پانی پلانے کی کوشش کی, بار بار آواز دی مگر ہر کوشش بیکار گئی. چند لمحوں میں ہی حقیقت اس کے سامنے تھی, ایک ایسی حقیقت جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی. ہسپتال کا رستہ آنسوؤں اور دعاؤں کے بیچ طے ہوا مگر قسمت نے فیصلہ سنا دیا تھا. جب سیان کو خبر ملی تو وہ فوراً پہنچا. اس کے چہرے پہ حیرت اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا. وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے. اس نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے. تبھی نوکرانی اس کو بتاتی ہے کہ ایلف کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. مریم کو سپرد خاک کر دیا گیا. فضا میں اداسی پھیلی ہوئی تھی اور ایلف کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا. کچھ دیر بعد جب سب لوگ جا چکے تھے سیان آہستہ سے ایلف کے پاس بیٹھ گیا. میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا. ایلف نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اسی دوران سیان کی نظر ایک تصویر پر گئی. وہ چونک پڑا. یہ مریم ہے. ایلف نے ہلکا سا سر ہلایا. سیان نے آہستہ سے کہا, وہ میری بہت قریبی دوست تھی مگر اداسی کے ساتھ ساتھ ایک نیا خطرہ بھی جنم لے رہا تھا. غازی یوسف نے موقع دیکھ کر مریم کا ریسٹورنٹ ہتھیانے کی کوشش شروع کر دی. جب سیان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کے اندر غصہ بھڑک اٹھا تھا. میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا, اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا. وہ فوراً ایلف کے پاس گیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے. ایلف کے دل میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی اور شاید کچھ اور بھی, لیکن سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. خبر آئی کہ غازی یوسف بلڈر کو لے کر ریسٹورنٹ پہنچ چکا ہے. یہ سن کر دونوں فوراً وہاں پہنچے. حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے. جیسے ہی بلڈرز آگے بڑھے سیان بغیر کچھ سوچے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. رکو, ایسے نہیں تم کر سکتے. غازی یوسف کا غصہ عروج پر تھا. اس نے بندوق نکالی اور سیان پہ تان لی. اسی لمحے ایک آواز گونجی, بس بہت ہو گیا. سب نے پلٹ کر دیکھا. لالا پولیس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ثبوتوں سے بھری فائل تھی. چند ہی لمحوں میں سچ سامنے آ گیا اور پولیس نے غازی یوسف کو گرفتار کر لیا. اب سیان کو اس بات کی ٹینشن بھی تھی کہ اس کا باپ گرفتار ہو چکا ہے, لیکن وہ ایلف کے ساتھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ مریم اس کی بہت اچھی دوست تھی اور وہ مریم کے مر جانے کے بعد ایلف کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا. اس لیے اس نے ایلف کا ساتھ دیا کیونکہ ایلف سے وہ محبت بھی کرتا تھا اور ایلف کو